ایک بوڑھا آدمی مزدور تھا, مزدوری نہیں چل رہی تھی. جب بوڑھا ہو گیا نا, منڈی پہ جاتا تھا, کوئی مزدوری نہیں لیتا تھا, کوئی مزدوری پہ رکھنے کے تیار نہیں. 2-4-5 دن بیچارے, صبح جاتا تھا, شام خالی ہاتھ لوٹتا تھا. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, ایک جوان بیٹی تھی, باقی بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو بیوی پوچھتی تھی شام کو کیا ہوا, کچھ پیسے لائے؟ تو یہ بوڑھا آدمی رو کر کہتا, بیوی میں کیا کروں, لگتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں منڈی پہ جاتا ہوں, لوگ آتے ہیں نوجوانوں کو لے کر چلے جاتے ہیں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. اب اس سے ادھار, اس سے پہنچا لے کر گھر تو چل گیا, لیکن اب وہ بھی نوبت آ گئی کہ اب کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں ہے. چولہا بند ہو گیا. اب بھائی بڑے لوگ بھوک برداشت کر لیں گے, چھوٹا چھوٹا بچہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا. او قربان جاؤ یہ اس کی نوجوان بیٹی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بلکتے ہوئے دیکھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس لڑکی نے فیصلہ کر دیا, یہ جوانی میری کس دن کام آئے گی, میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, اور میرے رہتے ہوئے میرا بھائی بلک بلک کر مر جائے, بھوکا مر جائے, یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی. چاہے مجھے عزت بیچنی کیوں نہ پڑے, میں اپنی عزت بیچ کر اپنے گھر کی چولہا جلاؤں گا. نوجوانوں سنو, یہ لڑکی جب صبح ہوئی نا تو فریش ہو کر, بناؤ سنگار کر کے اپنی ماں سے کہی کہ ماں اجازت دے دو, ہم شام تک گھر لوٹیں گے. تو ماں پوچھتی ہے بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اپنی سہیلی کا نام لی کہ ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں, شام تک میں آ جاؤں گی. یہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور قربان جاؤ منیاری کے بازار پہنچتی ہے, اب بیچ چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کوئی نوجوان آئے گا, میرے حسن کو دیکھے گا, میری خوبصورتی کو دیکھے گا, میری جوانی کو دیکھے گا, ارے وہ گناہوں کا دعوت دے گا, اس سے میں پیسہ لوں گی. وہ گناہ کر لے, اس پیسے سے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا پیٹ پالوں گی. بوڑھے باپ کی بھوک, پیٹ کی بھوک کی آگ کو کدے بجھاؤں گی. اور قربان جاؤ, یہ لڑکی اس چوراہے پہ, بازار کے چوراہے پہ صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی, لیکن کسی لڑکے نے, نوجوان نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. لڑکی مایوس ہو گئی. مایوس ہو کر دیکھا, دن جب ڈوب گیا گھر آئی. ماں باپ دونوں پریشان تھے کہ جوان بیٹی ہے, گھر سے صبح گئی ابھی تک آئی نہیں ہے. جب لڑکی داخل ہوئی تو ماں گلے پکڑ کر رونا شروع کر دی, میرے کلیجے کا ٹکڑا تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ لڑکی آنسو نہ پوچھ سکی. وہ لڑکی حقیقت بیان کرنے لگی, امی جان میں تو گناہ کرنے گئی تھی, پیسہ کمانے گئی تھی, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بازار کے چوراہے پر میں کھڑی رہی, لیکن امی جان کسی نوجوان نے, کسی مرد نے میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس کا باپ روتے ہوئے کہتا ہے, بیٹی تمہیں کوئی نوجوان, کوئی مرد غلط نگاہ سے کیسے دیکھتا؟ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. جب ہم نہیں دیکھے ہیں تو میری بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے نوجوانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو. ایک بات یاد رکھو, تم پاک رہو گے انشاءاللہ جو بیوی ملے گی وہ پاک ملے گی. وہ کیا ملے گی؟ پاک رہو, اپنے دامن کو پاک رکھو, انشاءاللہ پاک عورت ملے گی اپنے نگاہوں کے. اور ایک بات سنو, زنا صرف جسم سے ملنے کو زنا نہیں کہتے ہیں, زنا اسے بھی کہتے ہیں, لیکن آنکھ کی بھی زنا ہے, نگاہوں کی بھی زنا ہے. اور زنا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نگاہوں سے ہوتا ہے, وہ آنکھوں سے ہوتا ہے.